إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله تبارك وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رمضان مبارک میں گزرے ہوئے 2 ہفتے ہو چکے ہیں. یہ برکت مطالعہ خیر و برکات سے بھرا مہینہ. کچھ علم نہیں پھر ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اس بابرکت مہینے میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے مساجد تقریباً آباد رہتے ہیں. راتوں کو قیام اللیل ہوئے دنوں کو اللہ کے متقین بندوں میں روزے رکھے. دیگر نیکیاں سر انجام دی گئی. قرآن پاک کی تلاوت، ذکر و اذکار، صدقات و خیرات، دعائیں کثرت سے استغفار وغیرہ وغیرہ. اس وقت ہمیں یہ سمجھنا ہے اور یہ بات اچھی طرح سے نصیب کر لینی ہے کہ یہ نیکیاں صرف رمضان مبارک کی حد تک محدود نہ رہیں، بلکہ نیکی پر دوام اور نیکی پر ہمیشگی اور استقامت انتہائی ضروری ہے. جس طرح رمضان مبارک میں ہم نے فرائض و واجبات کی پابندی کی، نوافل کا اہتمام کیا، قرآن پاک کی تلاوت کی، پورے مہینے کے فرضی روزے رکھے،
دیگر نیکیاں اختیار کی تو یہ نیکیاں ابھی بھی ہمیں کرنی ہے اور پوری زندگی یہ نیکیاں ہم نے کرنی ہے۔ نیکیوں پر استقامت اور دوام کا حکم خود اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ، اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب اللہ کے دین کی طرف لوگوں کو بلائیے اور اس پر ہمیشہ اختیار کیجیے، استقامت اختیار کیجیے۔ آپ کو جس طرح حکم دیا گیا ہے آپ ایسے ہی کریں۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لاتے ہوئے نیکیوں کے کاموں پر استقامت اختیار کیجیے، ہمیشہ اختیار کیجیے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے امام الانبیاء علیہ السلام کو حکم دیا ہے۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے امام مسلم حدیث روایت فرماتے ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا غیرک، مجھے اسلام کے متعلق بڑی قیمتی اور جامع نصیحت فرمائیے، ایسی قیمتی نصیحت، ایسی جامع نصیحت کہ وہ مجھے کافی ہو جائے، کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ پڑے، جامع ترین نصیحت کیجیے۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی جو بتلائی جا رہی ہے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم، تم کہہ دو میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا اور اسی پر استقامت اختیار کرو، اسی پر قائم رہو، یہ میری تمہیں نصیحت ہے، اور یہ قیمتی ترین نصیحت ہے، یہ جامع ترین نصیحت ہے کہ ایمان لاؤ، پھر اس پر استقامت اور دوام اور ہمیشہ اختیار کرو۔ اللہ تعالیٰ نے مقدس کلام میں یہ بات بیان فرمائی وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، اگر لوگ سیدھے راستے پر قائم رہیں، سیدھے راستے پر ہمیشہ گامزن رہیں، لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ہم انہیں وافر مقدار میں میٹھا پانی پلائیں گے، ان کو خوشحالی ہماری طرف سے ملے گی، ان کی حالت درست اور صحیح ہو جائے گی، تنگ دستی مشکل ہم ان کی دور کر دیں گے۔ شرط کیا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، دین کے راستے پر، ہدایت کے راستے پر استقامت اختیار کریں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کتنے ایسے اللہ کے نیک بندے تھے، بڑی کوشش کی گئی ان کو اسلام سے پھیرنے کی، دین سے پھیرنے کی، کافروں نے بڑی تکلیفیں دی، بڑی ایذاؤں میں مبتلا کیا۔ بلال حبشی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کون نہیں جانتا، خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آل یاسر، کتنی تکلیفوں سے ان کو دوچار کیا گیا تاکہ یہ دین سے پھر جائیں، اسلام سے پھر جائیں، لیکن یہ اللہ کے نیک بندے استقامت کے پہاڑ بن کے رہے، دین پر قائم رہے، سب کچھ
جھیلنا پسند کیا. خود امام الانبیاء علیہ السلام کو 70 صحابہ شہید کرانے پڑے غزوہ احد کے موقع پر، لیکن کبھی آپ نے تبلیغ کے راستے کو نہیں چھوڑا. چھوڑنا تو دور کی بات ہے، چھوڑنا تو دور کی بات ہے. کبھی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں سوچا تک نہیں کہ میں دین کی کوئی بات لوگوں کو نہ پہنچاؤں. نہیں، مکمل دین اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اللہ کے بندوں تک پہنچایا. بڑی قربانیاں دینی پڑی، مکہ چھوڑنا پڑا، ہجرت کرنا پڑی. 70 صحابہ دھوکے سے ایک منافق لے گیا، یہودی، اللہ کے دین کا دشمن، آگے جا کر 70 صحابہ کو شہید کر دیا، 70 قراء کو شہید کر دیا. اور یہاں غزوہ احد میں 70 صحابہ شہید ہوئے، بڑی قربانیاں دی. اللہ اکبر. اس سب کچھ کے باوجود آپ علیہ السلام دین پر قائم رہے، استقامت کے پہاڑ بن کر رہے. ہمارے لیے یہ درس ہے، یہ سبق ہے. یہ بابرکت مہینہ ہمارے لیے یہ نصیحت چھوڑ کے گیا کہ جس طرح ہم نے پورے 30 دنوں کے روزے رکھے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، راتوں کے قیام کیے ہیں، قرآن پاک کی تلاوتیں کی ہیں، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا ہے، تو یہ دیکھو کہ یہ سلسلہ پوری زندگی جاری و ساری رہنا چاہیے. سال کے باقی 11 مہینے بھی یہ سلسلہ جاری رہے. ابھی رمضان کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے رکھنا باقی ہیں. کچھ ساتھیوں نے ممکن ہے رکھ لیے ہوں، کچھ رکھ رہے ہوں. اسی طرح ایام 20 کے روزے ہیں، ہر ابھی مہینے کے 13-14 تاریخ کے روزے. اسی طرح پیر کا روزہ، جمعرات کا روزہ، یوم عرفہ کا روزہ، یوم عاشوراء کا روزہ، یہ روزے بھی ہمیں رکھنے ہیں. یہ نفلی روزے بڑی ان کی فضیلتیں ہیں. شوال کے 6 روزوں کے بارے میں امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا، من صام رمضان، جو رمضان کا پورا مہینہ روزے رکھے، ثم اتبعہ ستۃ من شوال، پھر شوال کے 6 روزے رکھے، کان کصیام الدہر، اس کی مثال ایسے ہے جیسے کہ اس نے زمانے بھر کے روزے رکھے. 30 روزے وہ ہو گئے، 6 یہ ہو گئے. اگر 36 کو 10 سے ضرب دیں 360 روزے بنتے ہیں، کیونکہ ایک نیکی کا جو اجر ہے کم از کم 10 گنا ہے. اگر ہم نے شوال کے 6 روزے بھی رکھے، رمضان مبارک کے روزے رکھے، پھر ٹوٹل یہ 36 روزے ہو گئے. بھلے برسپاد رمضان مبارک 29 دن کا ہے، لیکن اللہ نے جو اجر دینا ہے وہ 30 دنوں کا دینا ہے. انما الاعمال بالنیات. تو سال کے، کیونکہ جو عربی کا سال ہے اس کے ٹوٹل 360 دن بنتے ہیں، 36 روزے رکھیں گے تو 360 دنوں کے روزوں کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ملے گا. تو کتنا بڑا اجر ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم نے رمضان مبارک کے روزے رکھے، شوال کے 6 روزے بھی رکھے، اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگیں کہ اللہ ہمیں جس طرح تو نے فرضی روزے رکھنے کی توفیق دی، نفلی روزے رکھنے کی بھی توفیق تو نے ہی دینی ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ نیکی پر دوام اختیار کیجیے، ہمیشہ اختیار کیجیے. امام الانبیاء علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے، آپ علیہ السلام جو بھی نماز شروع کرتے اس پر ہمیشہ اختیار کرتے، ہمیشہ دوام اختیار کرتے. قیام اللیل آپ پوری زندگی پڑھتے رہے، حتیٰ کہ اگر رات کو آپ کی تہجد کی نماز چھوٹ جاتی، آنکھ لگ جانے کی وجہ سے، بیدار نہ ہونے کی وجہ سے، آپ علیہ السلام اسی دن اشراق کے ٹائم یا اشراق کے بعد چاشت کے وقت تک، بلکہ زوال سے پہلے تک 12 رکعتیں پڑھتے. 12 رکعتیں پڑھ کر آپ رات کی نماز کی قضا دیتے. یہ آپ کا خاصہ تھا، کیونکہ آپ جس عمل کو شروع کرتے اس پر ہمیشہ اختیار کرتے. حتیٰ کہ ایک موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی، ظہر کی 2 سنتیں رہ گئی، جو ظہر کے بعد کی سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ رہ گئی.
آپ وہیں مصلی امامت پر بیٹھے ہوئے، کچھ لوگ آئے ایمان لانے کے لیے، اسلام کی بیعت کرنے کے لیے، آپ نے ان سے اسلام کی بیعت لی اور مال غنیمت، صدقات و خیرات اپنے صحابہ میں تقسیم کیے۔ اس طرح حتیٰ کہ عصر کا وقت ہو گیا، آپ علیہ السلام کی وہ دو سنتے رہ گیا، آپ نے نہیں پڑھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذمہ داری تھی کہ جس وقت بھی عصر کی اذان کا ٹائم ہو انہوں نے اذان دے دینی تھی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عصر کی اذان دی، آپ باوضو تھے، وہیں بیٹھے بیٹھے آپ نے عصر کی نماز پڑھا دی۔ جب عصر کی نماز پڑھائی، امام الانبیاء علیہ السلام ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر آپ نے ظہر کی ان دوستوں کی قضا دی، حالانکہ عصر کے بعد کوئی نماز نہیں، لیکن آپ علیہ السلام کا یہ خاصیت تھا، آپ علیہ السلام کی یہ روٹین تھی کہ جب بھی آپ علیہ السلام کسی عمل کو شروع کرتے اس پر ہمیشہ اختیار کرتے۔ آپ نے ان دو سنتوں کی قضا عصر کے بعد دی۔ پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے عصر کے بعد ہمیں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے، جبکہ آپ نے خود یہ دو سنتیں پڑھی ہیں، کیا ہم اگر ہماری سنتے رہ جائیں ہم اس طرح عصر کے بعد قضا دے سکتے ہیں؟ آپ نے منع کر دیا، کہا یہ میرا فیصلہ ہے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس عمل کو امام الانبیاء علیہ السلام شروع کرتے اس پر ہمیشہ اختیار کرتے، دوام اختیار کرتے، اور آپ علیہ السلام نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشہ اختیار کیا جائے، جس پر دوام اختیار کیا جائے۔ اور سوچ سے کہنا پڑتا ہے پورا رمضان تقریباً مسجدیں آباد رہتی ہیں، جیسے عید کا دن آتا ہے سال کے 11 مہینے مسجدیں غیر آباد ہو جاتی ہیں، کتنا افسوس کی بات ہے۔ حالانکہ جس اللہ نے رمضان کے مہینے میں ہم پر فرائض و واجبات کی پابندی ہم پر لاگو کی، اسی اللہ نے پوری زندگی کے لیے ہم پر نماز فرض کی، پوری زندگی کے لیے نماز فرض کی، لیکن افسوس جیسے ہی شمال کا چاند نظر آتا ہے مسجدیں غیر آباد ہونا شروع ہو جاتی ہے، الا ماشاء اللہ۔ یاد رکھیے نیکی پر ہمیشگی، نیکی سے محبت، نیکی سے پیار، یہ چیز بندے کی کامیابی کا اور بندے کی نجات کا باعث ہے۔ اور اگر یاد رکھنا کسی نیکی پر خاتمہ ہو جائے وہ نیکی کل قیامت تک کے لیے لکھی چلی جاتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ نیکی کے ساتھ محبت ہو، نیکی کے ساتھ پیار ہو، گناہوں سے نفرت ہو، نافرمانی سے نفرت ہو، نیکی سے محبت ہو۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص کا انتقال ہوتا ہے احرام کی حالت میں، حج کی حالت میں حج کرتے کرتے زبان پر یہ الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اسی حالت میں اس اللہ کے بندے کی وفات ہوئی۔ وفات کیسے ہوئی؟ سواری پر بیٹھا، سواری تھوڑی آگے چلی، بدکی تیز چلی، یہ اللہ کا بندہ نیچے گرا، اس کی گردن ٹوٹی، احرام کی حالت میں یہ دنیا سے چلا گیا۔ آپ علیہ السلام کو بتایا گیا کہ یہ اللہ کا بندہ، یہ آپ کا صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے چلا گیا ہے احرام کی حالت میں، تلبیہ پڑھتے پڑھتے۔ آپ علیہ السلام نے 4 باتیں اس کے متعلق بیان کی، اسی شخص کے متعلق 4 باتیں بیان کی۔ پہلی بات یہ ہے، آپ نے فرمایا لا تخمروا رأسه ووجهه، اس کے چہرے کو نہیں ڈھکو، اس کے سر کو نہیں ڈھکو، ولا تحنطوه، اسے خوشبو نہیں لگاؤ، اسے خوشبو نہیں لگاؤ، وکفنوه فی ثوبیہ، اس کے حرام کی 2 چادروں میں اسے کفن دو۔ کیوں؟ اس لیے کہ فإنه یبعث یوم القیامۃ ملبیا، کل قیامت کے دن جب یہ اپنی قبر سے نکلے گا، اٹھے گا، یہ یہی کہے گا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اگر نیکی سے محبت ہوگی یقین جانے اسی نیکی پر خاتمہ ہو سکتے ہیں، اگر نیکی پر خاتمہ ہو جائے قیامت تک کے لیے وہ نیکی لکھتی چلی جاتی ہے۔ یہ ہے نیکی کے ساتھ تعلق کا فائدہ، یہ ہے نیکی کے ساتھ محبت کا فائدہ اور اس کی فضیلت۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جس کی موت نیکی کرتے ہوئے ہے، جس کی موت
نیکی کرتے ہوئے وہ سیدھا جنت میں جائے گا۔ بندے نے روزہ رکھا ہوا ہے، فرمایا جس کا خاتمہ روزے پر ہوا، جس کا خاتمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہوئے ہوا، جس کا خاتمہ توحید پر ہوا، سیدھا جنت میں جائے گا۔ اور پھر اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے، اسی نیکی کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا اس کو۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس طرح پورے مہینے میں ہم نے روزے رکھے، راتوں کے قیام کیے، صدقات و خیرات کا اہتمام کیا، دیگر نیکیاں سر انجام دی، وہ نیکیاں ابھی بھی ہم سر انجام دیں، ان نیکیوں پر ہمیشہ اختیار کریں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان، ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، نیکی پر قائم رہے، اور اسی استقامت کی دعا ہر مومن مسلم اپنی نمازوں میں کرتا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، دعا کرتے ہیں نہیں کرتے، ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، اللہ تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں، ہم تجھ سے یہ مدد مانگ رہے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، سیدھے راستے پر ہمیں ہدایت عطا فرما، سیدھے راستے پر ہمیں گامزن فرما، سیدھے راستے پر ہمیں قائم رکھ، اسی سیدھے راستے پر ہمارا خاتمہ فرما۔ فرمایا ان الذین قالوا ربنا اللہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر استقامت اختیار کی، ہمیشہ اختیار کی، نیکی پر قائم رہے، اللہ تعالیٰ کی توحید پر قائم رہے، فلا خوف علیہم ولا یحزنون، ان پر کوئی غم نہیں، کوئی خوف نہیں، اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ کون؟ جو نیکی پر زبان اختیار کرنے والے، نیکی پر قائم رہنے والے، دائم رہنے والے، اولئک اصحاب الجنہ، یہی جنت کے ساتھی ہیں، ہم فیہا خالدون، جو ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، یقیناً وہ لوگ جنہوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ہمارا مشکل کشا، ہمارا حاجت روا، بگڑے بنانے والا، کھلانے والا، پلانے والا، ہر قسم کی آسانی مہیا کرنے والا، تکلیف دور کرنے والا وہی اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ ثم استقاموا، پھر اسی توحید کے راستے پر قائم رہے، فرمایا تتنزل علیہم الملائکہ، فرشتے آ کر ان کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبریاں دیتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ڈرو نہیں، غم نہیں کھاؤ، وابشروا بالجنۃ التي کنتم توعدون، اس جنت کی خوشخبری سن لو، اس جنت کے ساتھ خوش ہو جاؤ جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا۔ نحن اولیاؤکم، یہ فرشتے کہتے ہیں ان لوگوں کو جو استقامت اختیار کرتے ہیں، نیکی پر زبان اختیار کرتے ہیں، نیکی پر قائم رہتے ہیں، نیکی پر ان کا خاتمہ ہوتا ہے، فرشتے ان کو خاص کر موت کے وقت کہتے ہیں نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں۔ اللہ اکبر۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، خوش ہو جاؤ، تمہارے لیے جنت میں وہ کچھ ہے جس کی تم چاہت کرو گے، جس چیز کو تم مانگو گے وہی چیز تمہیں دی جائے گی۔ نزلا من غفور الرحیم، یہ مہمان نوازی ہے غفور رحیم ذات کی طرف سے۔ کن کے لیے؟ جنہوں نے نیکیاں کی، پھر اس پر زبان اختیار کیا، استقامت اختیار کی، نیکی پر قائم رہے۔ آج ہمیں چاہیے کہ ہم نیکی پر قائم رہیں۔ کتنا افسوس کی بات ہے، کتنے سارے ہمارے دوست احباب ہیں، کتنی بار کہا جاتا ہے بھئی جمعہ پر ٹائم پہ آیا کرو، وقت پہ آیا کرو، حدیث سنائی گئی، صحیح سند کے ساتھ حدیث موجود ہے، امام الانبیاء علیہ السلام نے فرمایا جو جمعہ میں امام سے پہلے آتا ہے، جلدی آتا ہے، آگے بیٹھتا ہے، پیدل چل کے آتا ہے، اور پھر خاموشی سے توجہ سے جمعہ سنتا ہے، اس کے ہر قدم کے بدلے 1 سال کے روزوں کا اجر ملتا ہے، ہر قدم کے بدلے 1 رات کے قیام کا اجر ملتا ہے۔ کتنے بڑی فضیلت سے ہمارے دوست احباب محروم رہ جاتے ہیں، کتنے افسوس سے کہنا پڑتا ہے۔ ہر جمعہ خطیب یہی کہتا ہے اللہ کے بندو امام سے پہلے آیا کرو، آنا ضروری ہے، فرض ہے، واجب ہے، اذان سے پہلے آئیں گے تو جمعہ کا اجر و ثواب ملے گا، نہیں تو نہیں ملے گا۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے ساری باتیں کہ ہمیں چاہیے کہ ہم نیکیوں پر قائم رہیں۔ جو نیکیاں ہم نے اس مہینے میں کی
یہ نیکیاں پوری زندگی کرنی ہے۔ وقت کا عظیم پیغمبر سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سورۃ مریم میں فرمایا، عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق، اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، مجھے میرے رب نے حکم دیا نماز پڑھنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا۔ کب تک؟ رمضان میں 1 سال 2 سال 5 سال نہیں، کب تک مجھے میرے رب نے نماز پڑھنے کا حکم دیا، زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم دیا، ما دمت حیا، جب تک میری زندگی ہے۔ قرآن میں اللہ نے امام الانبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اللہ کی عبادت کیجئے کب تک؟ جب تک آپ کو موت نہیں آ جاتی۔ تو ہمارے ساتھ یاد رکھیے، یہ جتنی بھی نیکیاں ہم کر رہے ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہم کوشش کار سے کر رہے ہیں، ان نیکیوں کا جو تعلق ہے پوری زندگی ہماری اس زندگی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ اسی میں کام خاموش سے بیٹھے بھائی، جمعہ کے دوران خاموش ہو کے بیٹھے، جمعہ کا ثواب ختم ہو جاتا ہے۔ باتیں کرنا یہ کبیرہ گناہ ہے، مہربانی خاموشی سے جمعہ سنائیں۔ یاد رکھیے، یہ بات ذہن نشین کر لیجئے، اگر نیکی پر استقامت اختیار کی، زبان اختیار کیا، کسی نیکی پر خاتمہ ہو گیا، اس سے بڑھ کر خوش نصیبی والی بات، سعادت مندی کی بات کوئی نہیں ہے۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے متعلق بات عرض کر رہا تھا، آپ علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا، وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے رب کی عبادت کیجئے پوری زندگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی پوری زندگی نیکی کے ساتھ، ہماری پوری زندگی نیکی کے ساتھ گزرے، نیکی پر قائم رہے، اسی میں کامیابی ہے، اسی میں کامرانی ہے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔